اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کل ایک کویسچن ہم سے ہوا تھا کہ کچھ لوگ حج کے لیے گئے تھے اور جعرانہ تک گئے، جب واپس آئے تو کچھ نے احرام پہنا کچھ نے نہیں پہنا، تو میں نے اس پہ کہا کہ جنہوں نے نہیں پہنا ان پر دم لازم ہوگا۔ اس کی تھوڑی تصحیح درکار ہے، کیونکہ میرے ذہن میں ایسا تھا کہ جعرانہ میقات سے غالباً باہر ہے، لیکن وہ طائف باہر ہے۔ معلومات جب کی ہیں تو جعرانہ میقات کے اندر ہے، ہاں حدود حرم سے باہر ہے۔ تو جو حدود حرم سے باہر ہو، میقات کے اندر ہو، اس مقام کو حل کہتے ہیں۔ حلی جو وہاں پر ہوتا ہے اس کو حلی کہتے ہیں۔ حلی کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر وہ مکۃ المکرمہ آنا چاہے اور حج یا عمرے کی نیت کرے گا تو احرام کی پابندی لازم ہوگی، اور اگر حج یا عمرے کا ارادہ نہیں ہے اس کا تو پھر وہ ویسے ہی آ سکتا ہے، اس پر دم وغیرہ لازم نہیں ہوگا۔ جیسے جدہ والے جو ہیں یہ بھی حلی ہوتے ہیں، اگر کوئی جدہ سے مکہ آنا چاہتا ہے، اپنے ویسی کسی کام سے حج یا عمرے کا ارادہ نہیں ہے تو بغیر احرام کے آ سکتا ہے، اور حج یا عمرے کا خاص قصد و ارادہ ہے پھر اگر وہ بغیر احرام کی حدود حرم میں داخل ہوگا تو دم لازم ہوگا۔ لہٰذا اب جواب یہ ہے کہ جعرانہ سے جو لوگ بغیر مطلب حج یا عمرے کا ارادہ نہیں تھا، آکے مکے میں اسٹے کرنے کا ارادہ تھا، حج کا احرام پھر باقاعدہ 8 ذو الحجہ کو بعد میں باندھنے کا ارادہ تھا، تو پھر ان کے اوپر احرام کی پابندی لازم نہیں تھی، اور جب پابندی لازم نہیں تھی تو دم وغیرہ بھی لازم نہیں ہوگا۔ تو یہ جو مسٹیک میرے ذہن میں پیدا ہوئی وہ صرف جعرانہ کے میقات سے باہر ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں تھی۔ اب یہ کنفرم ہو گیا جبکہ کہ میقات کے اندر ہے، ہماری توجہ نہیں تھی، تو حکم یہ ہوگا جو میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا۔ ایک یہ بھائی نے فرمایا کہ اگر سابقہ زندگی میں کچھ ہم سے کفر سرزد ہوئے ہوں لیکن ہمیں خود نہیں پتہ کہ ہوئے ہیں، تو کیا ہم اجمالی طور پہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سابقہ زندگی میں جتنے بھی مجھ سے کفر ہوئے ان پر ہم توبہ کرتے ہیں، تو کیا توبہ قبول ہوگی؟ جی بالکل، ایسے جو گناہ ہوتے ہیں یا کوئی بھی ایسے کلمات کفر جن کے بارے میں انسان خود مطلع نہیں ہے یا اس کو یاد ہی نہیں رہے، حافظے میں نہیں رہے، تو اس طرح کی اجمالی اور اجتماعی توبہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرمائے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ اگلے سال میرا عمرے کا ارادہ ہے، فیملی بھی میرے ساتھ ہوگی، خواہش ہے کہ صرف ظاہری طور پہ میں ارکان ادا نہ کروں بلکہ روحانی اعتبار سے اور پوری تربیت کے ساتھ ادائیگی ہو۔ اب انہوں نے کچھ کویسچن کیے ہیں کہ پہلی بات ہے کہ گھر والوں میں روحانی شوق اور سنجیدگی کیسے پیدا کریں۔ دیکھیں یہ ایک دم تو نہیں ہوگی کہ آپ نے عمرے کا ارادہ کیا اور پورا گھر اپنے اندر ایک انقلابی تبدیلیاں پیدا کر لے، سوچ میں، فکر میں، طبیعت میں، اخلاق میں، کردار میں۔ ضروری ہے کہ یہ تو ہمارے اندر گھر میں ایک بیسک جو ماحول ہے وہ تو پہلے ہی ہونا چاہیے کہ آپ فرض علوم سب کے سب سیکھے ہوئے ہوں، آپ لوگ نیکی کا حکم کریں، ایک دوسرے کو برائی سے روکیں، گھر سے گناہوں کے آلات کو نکال کر رکھیں، اپنے دروازوں کو شریعت کے لیے کھول دیں، دین کو گھر میں نافذ رکھیں، کبھی موت کی بات بھی ہو، عذابات قبر کی، میدان محشر کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر زندگی کے حساب و کتاب دینے کی، جنت کی، دوزخ کی، اس طرح ایک مذہبی سا ماحول ہوتا ہے، ایک روحانی ماحول ہوتا ہے، آخرت کی فکر والا ماحول ہوتا ہے۔ اب اگر آپ نے عمرے پہ جانا ہے تو یہ ماحول بہت زیادہ آپ کے لیے موافق ہوگا، اور اگر ایسا نہیں ہے، گھر میں فلمیں بھی ہیں، ڈرامے بھی ہیں، گالی گلوچ بھی ہے، نمازیں قضا ہو رہی ہیں، قرآن کھلتا نہیں ہے، بڑوں سے بدتمیزی ہو رہی ہے، چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش نہیں آ رہے، اب آپ کہتے ہیں عمرے پہ جانا ہے، تھوڑا سا اپنے اندر چینج لے کر آئیں، بہت ہی مشکل ہے کہ یہ مصنوعی سا عارضی سا چینج آپ کے لیے آگے چل کر مثبت بنے گا۔ لیکن بہرحال مایوس نہیں ہونا چاہیے، اگر ایسا ماحول نہیں ہے تو اس کا مطلب کہ کچھ نہ کریں یہ بھی نہیں ہے، کوشش کیجئے کہ اب گھر کے اندر ایک اچھا سا ماحول بنائیں، میری کتاب قرب الہی لے لیں، اس کا درس اپنے گھر کے اندر جاری کریں، بہت ہی بیسٹ بک ہے، بڑا فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ یوٹیوب پر تدبر قرآن، میری تفسیر قرآن ہے جو میں نے اروائی میں ریکارڈ کی تھی، اس کا ایک ایپیسوڈ ڈیلی دیکھ لیا کریں، تو اس سے بھی بڑی اچھا فائدہ ہوتا ہے کہ جب قرآن آپ سنتے ہیں ترجمہ اور اس سے حاصل شدہ روحانی نکات، تربیتی اور اصلاح والے نکات آپ سنتے ہیں تو ایک اچھا ماحول بنتا ہے۔ ایک کام تو آپ یہ کریں۔ دوسرا یہ کہ مکہ مدینہ کے فضائل پر مشتمل جو چیزیں ہیں وہ پڑھیں، وہاں کے آداب سے متعلق پھر ہیں کہ عمرے کی کیا فضیلتیں ہیں، وہاں پہ کیا کیا انعام ملے گا، یہ تمام چیزیں ذہن میں رکھ کر اس کے یہ بس تھوڑا تھوڑا آپ کرتے رہیں جب تک کہ عمرے پہ نہ جائیں، تو سب چیزیں آپ کے ذہن میں انشاءاللہ رہیں گی۔ اور اس کے علاوہ صبر کی خاص طور پر کوشش کریں، کیونکہ وہاں جا کر بعض اوقات بے صبری ہو جاتی ہے، ٹرین لیٹ ہو گئی، اگر آپ ٹرین سے سفر کر رہے ہیں وہاں پر مکے سے مدینہ، مدینہ سے مکے، ہوتی تو نہیں ہے لیکن فرض کر لیں گاڑی دیر سے آ گئی
کوئی ہوٹل کے روم میں مسئلہ ہو گیا، کھانے پینے میں پرابلم ہو گیا، تو ہم بے صبری کا اظہار کر کے وہاں پہ شکوہ شکایت کرتے ہیں اور اس سے ثواب بہت ضائع ہونے کے امکانات ہوتے ہیں۔ تو صبر و تحمل، اپنے آپ کو شکوے سے روکنا، شکایت سے روکنا، اور اسی طریقے سے ارکان کی ادائیگی میں جب انسان خاص طور پہ مرد حضرات جو ہوتے ہیں احرام پہنتے ہیں، پہلے عادت نہیں ہوتی تو وہ کبھی تہبند سنبھالنا مشکل، کبھی وہ نیچے سرک جاتا ہے، تو اس سے کوفت سی طبیعت میں پیدا ہوتی ہے، لیکن شکوہ بس زبان پر نہ آئے، اور خاص طور پر ریاکاری سے بچیں۔ اگر میرا مشورہ مانے، میں نے پہلے بھی کہا تھا، ایک عمرہ ایسے ہی کر لیں، کسی کو نہ بتائیں کہ عمرے پہ جا رہے ہیں، وہاں جا کے کوئی فوٹو نہیں ہونا چاہیے، کوئی سیلفی نہیں ہونا چاہیے، بالکل یادگار بھی نہ قائم کریں کہ یادگاری سب دکھاوا ہو جاتا ہے بعد میں، حتیٰ کہ جب واپس آئیں کسی کو نہ بتائیں، تاکہ آپ کے گلوں میں پھولوں کے ہار نہ ڈلیں، آپ کے دل میں تمنا بیدار نہ ہو کہ اب میرا عمرہ یوں کیش ہونا چاہیے کہ سب میرے پاس آئیں، مبارکباد دیں، گلے میں پھولوں کے ہار ڈالیں، اور ہماری دعوتیں ہونی چاہیے۔ اس پہ اگر عمل کر سکیں آپ تو یہ نور علی نور ہوگا، اور ایک بہترین عمرہ مارز وجود میں آئے گا انشاءاللہ۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، پہلے کال لیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز آ رہی ہے؟ جی جی بولے بولے۔ جی میرے 3 کویسچن ہیں۔ پہلا کویسچن یہ ہے کہ اگر کوئی شخص عادت بنا لیتا ہے کہ آدھا پونا گھنٹہ پہلے جائے فجر سے پہلے، اور نماز تہجد بھی پڑھ لے اور وتر بھی پڑھ لے، تو کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ آپ پہلے پوچھ چکے ہیں، پوچھے ہوئے کویسچن نہ پوچھا کریں، کوئی نیا پوچھیں، ہم دوسرا جلدی سے پوچھیں۔ جی سیکنڈ کویسچن بولیں۔ دوسرا کویسچن یہ ہے کہ تیمم جو ہے وہ گاڑی میں جا رہے ہوتے ہیں تو مطلب گرم کپڑے وغیرہ پہنے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو ہٹانا بھی ذرا مشکل ہوتا ہے، تو تیمم کیسے کریں گے؟ رش اتنا زیادہ ہوتا ہے گاڑیاں۔ چلیں، اور تیسرا کویسچن۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن۔ مفتی صاحب، میں نے ایک سوال پوچھنا تھا کہ ایک بہن عمرہ کرنے گئی ہیں، اپنی ساری جمع پونجی جمع کر کے، تو 21 دن کا جو پیکج تھا اس میں ایک گروپ کے ساتھ عمرہ کرنے گئی ہیں، تو جو آخری دن تھا نا، تو انہوں نے آخری دن رات کو فلائٹ تھی، تو صبح سویرے سوچا کہ میں آخری ایک دفعہ اور عمرہ کر لیتی ہوں، عمرے کی نیت سے مسجد عائشہ چلی گئی۔ مسجد عائشہ سے انہوں نے نیت کی عمرے کی، اور نفل پڑھ کے وہ نیت کرتے ہوتے ہیں نا، نیت کی، احرام باندھا، تو مختصر کریں بہن، مختصر کریں، بس جلدی بتائیں آخر کیا ہوا۔ ہاں جی، وہ واپس آئی ہیں تو نیت کر کے جب واپس پہنچی تو ان کے پیریڈ سٹارٹ ہو گئے۔ اچھا اب نا وہ ظاہر رات کو تو فلائٹ تھی، وہ انہوں نے وہ عمرے کی نیت وغیرہ تو کی ہوئی تھی، لیکن وہ واپس آ گئی، عمرہ نہیں کر سکی، ان کے نا مینسز سٹارٹ ہو گئے۔ اچھا اب پوچھنا یہ ہے کہ ان پہ ظاہر دم واجب ہو گیا ہوگا، اب اگر وہ افورڈ نہیں کر سکتی تو اب ظاہر وہ تو ان کی ساری جمع پونجی تھی، وہ چلی گئی، ایک دفعہ تو وہ چلی گئی، اب دوسری دفعہ وہ جا نہیں سکتی۔ اچھا اب دم کیا ہوگا، کس طرح سے؟ بس ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں۔ اور کوئی کویسچن آپ کا اگلا؟ انہوں نے ایک خاتون نے پوچھا ہے کہ اگر کسی نے عادت بنا لی کہ تہجد پڑھتے ہیں اور وتر بھی ساتھ ہی پڑھتے ہیں فجر سے پہلے، تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں بالکل، لیکن یہ یقین ہونا چاہیے کہ تہجد میں اڑ جاؤں گی تبھی وتر کو آگے کریں۔ اگر آپ نے یہ مطلب اگر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ وقت میں آنکھ کھل بھی جاتی ہے اور کبھی قضا بھی ہو جاتا ہے، تو پھر بالکل ایسا نہ کریں، بلکہ وہ اس کو عشاء کے ساتھ ہی پڑھیں، اور تہجد بہرحال پہلے پڑھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر گاڑی میں سفر کر رہے ہیں اور گرم کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تیمم کرنا ہے، تو اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے کہ آپ گرم کپڑے ہٹائیں گے، کم از کم چہرے کا اور دونوں ہاتھوں کا کوہنیوں سمیت مسح تو کرنا ہی کرنا ہے۔ اگر آپ یہ تیمم نہیں کریں گی تو پھر نماز کے قابل نہیں ہوں گی۔ اب گرم کپڑے کیسے اوپر کرنے ہیں یہ پھر آپ پہلے سوچ لیجئے کہ کوئی ایسا پہنے کہ ذرا ڈھیلے قسم کے ہوں کہ یوں، اور جب آپ اوپر چڑھانا چاہیں تو کم از کم یہاں تک اوپر کو چڑھ سکیں، یا آپ اس میں ہاتھ ڈال کے اس طریقے سے کم از کم اپنے ہاتھ کو پھیر سکیں۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو کپڑے کے اوپر سے تیمم نہیں ہو سکتا ہے۔ اور ایک جو نے عمرے کا پوچھا کہ جب وہ حیض شروع ہو گیا تھا، اگر فلائٹ کا سسٹم ہوتا نا تو وہ حیض کے اندر ہی عمرہ کر لیتی، ان پر دم ضرور لازم ہوتا، اور تھوڑا تھوڑا جمع کریں، دم فوری طور پہ دینا لازم نہیں ہوتا ہے۔ اب انہوں نے حالت احرام کے اندر عمرہ نہیں کیا اور واپس آ گئیں، اور غالباً احرام اب کھول دیا ہوگا تو ایک دم تو بہرحال ان کو دینا ہوگا، اور وہ کبھی بھی زندگی میں دے لیں۔ کوئی بھی جا رہا ہو، کبھی تھوڑے تھوڑے جیسے اب جمع پونجی کی تھی نا، تھوڑا تھوڑا جمع کرتے رہیں، اور جب اللہ تعالیٰ توفیق دے تو کسی کو بھی پیسے دے دیجیے گا، حدود حرم میں وہ ذبح کروا دیں گے تو انشاءاللہ ان کا معاملہ حل ہو جائے گا۔ ایک یہ کویسچن کیا تھا کہ نماز میں سورہ بقرہ کی صرف ایک آخری آیت اگر انسان پڑھتا رہے اور وہی یاد ہے اس کو، تو اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟
دیکھیں وہی یاد ہے کیوں دوسری صورتیں نہیں یاد کر سکتے کہ سورہ بقرہ کی آخری آیت یہ کہ یاد ہے، چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں 30ویں سپارے کے اندر، ان کو بھی یاد کریں. لیکن بہرحال جب تک انسان کو مزید کچھ قرآن یاد نہ ہو، ہر رکعت میں جو قرآن یاد ہے اسی کو پڑھ سکتے ہیں، ان کی نماز بالکل ہو جائے گی. پڑوسی ملک سے ایک کویسچن تھا کہ میں ایک جگہ نوکری کرتا ہوں لیکن مالک مجھے نماز نہیں پڑھنے دیتا، تو میں نوکری چھوڑ دوں یا کیا کروں؟ جی بالکل، آپ کو اگر دوسری نوکری اویلیبل ہے اور مل جاتی ہے، کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہے، تو ایسی جگہ پر نوکری کرنا کہ جہاں پر نماز یا جمعے کی پابندی ہو اور جبکہ آپ کو متبادل جاب بھی آرام سے مل سکتی ہو، تو ایسی جگہ نوکری کرنا حرام ہوگا، یہ چھوڑنا واجب ہے، کیونکہ اللہ کی ڈیوٹی مقدم ہوتی ہے، انسان کی اس کے بعد ہوتی ہے. ہاں بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان بہت ہی غریب ہے اور بیچارہ وہ کسی اور کی کوئی کفالت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، پورا گھر کا وہ واحد کفیل ہوتا ہے بعض اوقات، اور دوسری جاب نہیں ملے گی، ویسی بہت پریشانیاں ہیں. اب اگر ایسا کوئی صورتحال ہو، وہ ایک ایسی نادر صورت ہوتی ہے جو ہر جگہ تو نہیں ہوتی، اس میں کچھ گنجائش نکل سکتی ہے، لیکن جو آپ نے صورت بتائی اس میں اگر آرام سے دوسری مل سکتی ہے اور مل جاتی ہے عموماً طور پہ، یا کام بدل لیں، آپ کوئی اور کام کر لیں، تو اس نوکری کو چھوڑ دینا ہی بہتر ہے. ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ اللہ کے ولیوں کے عرس منانا اور اس میں تعاون کرنا، شامل ہونا کیسا ہے؟ دیکھیں عرس کا جو تصور ہے کہ جب کہ کوئی بزرگ فوت ہوتے ہیں، جب ان کی یہ تاریخ وفات آتی ہے تو اس میں ان کے ایصال ثواب کا اجتماعی طور پر اہتمام کیا جاتا ہے. جہاں پر ان کی مدفن ہوتا ہے، جس کو مزار بھی آپ کہہ دیتے ہیں، وہاں لوگ جمع ہو کر اجتماعی طور پر ایصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں، اس کو عرس کہا جاتا ہے. اب ایصال ثواب تک تو بات بالکل درست ہے، چاہے وہ انفرادی طور پر کریں، اجتماعی طور پہ کریں. نظریہ ٹھیک ہونا چاہیے کہ اس میں عرس کے اندر آپ قرآن پڑھتے ہیں، نعت وغیرہ پڑھتے ہیں اور دیگر کلام الہی ہوتا ہے، عبادات وغیرہ کی جاتی ہیں، تو کوئی بھی منع نہیں کر سکتا، اجتماعی کریں چاہے انفرادی طور پر کریں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس میں کھانا وغیرہ بناتے ہیں تو وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بنے گا، اللہ ہی ثواب دے گا، اللہ کا ہی قرب مقصود ہو، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا ہی ارادہ ہو. بس ارادہ یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اس پہ ثواب دے گا، ثواب پورا بزرگ کو ایصال کر دیں، تو اس کو نیاز یا نظر سے تعبیر کرتے ہیں، اس کی بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب اس میں ایک بس کویسچن یہ ہو سکتا ہے کہ یہ پہلے تو اس طرح جاری نہیں تھا، اب کر لیا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں کہ جب انفرادی طور پر ہر چیز اپنے اپنے طور پہ جائز ہو اور علماء کسی چیز کی اجازت دے دیں اور صاحب عقل صاحب بصیرت مسلمان اس کو اچھا سمجھیں، تو ان چیزوں کو اجتماعی طور پر منعقد کرنا بھی شرعاً جائز ہے، جبکہ فرض یا واجب نہ سمجھا جائے، کوئی بہت ہی ضروری نہ سمجھا جائے، ورنہ کوئی حرج نہیں ہے، کر سکتے ہیں. حدیث میں موجود ہے وَمَا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، جو مومنین کے نزدیک اچھا ہے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے. لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت کبھی گمراہی پر مجتمع نہیں ہوگی. تو جب ایسا کوئی فعل ہے، افعال ہیں جن میں بزرگان دین کی وقتی علماء کی تائید شامل ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. باقی رہا اس طرح کا جو عرس ہے کہ جس میں جو خرافات سے بالکل خالی ہو، اس میں بالکل آپ تعاون کر سکتے ہیں، شامل ہو سکتے ہیں، اور اس کے انعقاد میں بھی حرج نہیں. ہاں ایسے آراس کہ جو آراس نہیں بلکہ میلے بن چکے ہیں، وہاں پہ ڈانس ہوتے ہیں اور ڈھول ڈھمکے ہوتے ہیں، عورتیں ناچ رہی ہوتی ہیں، مردوں عورتوں کا ایسا اختلاط ہوتا ہے کہ جسم سے جسم مس ہو رہا ہوتا ہے. یہاں اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ اس عرس پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی تو آپ کا اللہ ہی حافظ ہے. پھر اگر ان بزرگ کو جو صاحب قبر ہے نا، صاحب مزار ہیں، اگر وہ باہر آ جائیں، تشریف لے آئیں، وہ شدید ناراضگی کا اظہار کریں گے. وہ اپنی ساری زندگی شریعت کو نافذ کرتے رہے، اللہ رسول کے احکامات کو عام کرتے رہے، انہوں نے برائیوں کے خلاف جہاد کیا، اور انہی کے مزار پر آپ بیٹھ کر عرس کے نام پر باقاعدہ میلہ ٹھیلا کر لیں اور اس میں ڈھول ڈھمکے ہوں اور اس میں الٹی سیدھی حرکتیں ہوں. مذہب نہ اس کی تائید کرتا ہے، نہ اس کا تعلق کوئی اہل سنت کے ساتھ ہے. چاہے وہ کتنی ہی بڑی کوئی درگاہ ہو، کتنا ہی بڑا آستانہ ہو، اگر وہاں خرافات ہیں، یہ خرافات بالکل غلط ہیں، ان کو ختم کرنا واجب ہے. ایسا اگر کوئی عرس ہو رہا ہے تو اس میں شرکت کرنا سخت ناجائز ہے، پھر آپ نہیں کر سکتے ہیں، دور رہیں. اس میں اصال ثواب گھر سے کر لیں، دعا کریں، وہ بزرگوں کا فیض الحمدللہ جاری و ساری ہوتا ہے، کوئی قریب جانا ہی کوئی لازم نہیں ہوتا، اس سے اجتناب لازم ہوگا. امید ہے کہ آپ بات سمجھے ہوں گے. ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے کالز لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی. جی ہمارے سفر کے متعلق کچھ سوال ہے مفتی صاحب.
بھائی آپ کی بات سمجھ میں آ رہی، منہ تھوڑا پیچھے کر کے ذرا بات کریں گے اپنے فون سے، تھوڑا سا منہ پیچھے کریں اور پھر بات کریں۔ ہمارے غسل کے متعلق سوال ہیں، ہاں بولیں، اس پہ جواب چاہیے۔ بولیں سوال بولیں۔ سب سے پہلا سوال ہمارے یہ ہے کہ ہم کھیتی باڑی کا کام کرتے ہیں، ہاتھوں اور پاؤں پر اور خاص طور پر ناخن پر مٹی اور ساول کے نشان ہوتے ہیں۔ غسل کے دوران کیا ان کو اتارنا ضروری ہے کہ یہ نہ اتریں تو غسل ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے، اور دوسرا سوال ہے کہ غسل کے پانی میں اگر مثلا چھوٹی کیڑا یا مکھی اس قسم کی چیز چلی جائے تو وہ غسل کے قابل رہے گا؟ ٹھیک ہے، اور میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی، آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی۔ سر یہ میرا ایک کوشچن ہے، دو کوشچن ہے۔ ایک، کوئی بندہ اٹھا لیتا ہے چوری کوئی چیز، کپڑے وغیرہ، موبائل وغیرہ، کوئی چیز لے لیں، اس کو بعد میں عمر کے تقاضے کے بعد میں اس کو خیال آیا کہ یہ چوری ہے، حرام ہے یا گناہ ہے، اس سے بہت دور ہے جہاں سے اٹھایا ہے یا جس نے اٹھایا ہے، یا وہ اس کو کیا، اس کا کیا ازالہ ہے؟ ٹھیک ہے، اور بولیں دوسرا کویسچن۔ اچھا، یہ مجھے بہت خوشی ہوئی، اس بھائی نے یہ کھیتی باڑی کرتے ہیں لیکن پھر بھی دیکھیں شرعی مسائل کی طرف متوجہ ہونا، یہ بہت ہی پیاری بات ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں کھیتی باڑی کرتا ہوں تو ناخنوں میں، پیروں میں مٹی، گارا وغیرہ ہو جاتا ہے، اب غسل کرنا ہے تو اگر تھوڑا بہت رہ جائے یہ ہے صحیح ہے یا پورا اس کو ختم کرنا واجب ہے؟ دیکھیں، جو جس پیشے سے وابستہ ہے، اگر اس کے جو چیز پیشے سے تعلق رکھنے والی اس کے جسم کے ساتھ بہت زیادہ لگ جاتی ہے اور اس کی نگہداشت میں اس کو شدید قسم کا حرج مبتلا ہوتا ہے تو جہاں تک ہو سکے آسانی سے وہ صاف کر لے، باقی رہ جائے گا تو معاف ہے۔ جیسے کلر کرنے والے ہوتے ہیں یا ڈینٹر پینٹر ہوتے ہیں، انجن ٹھیک کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں اس طرح لگ جاتی ہے، ایسی کاتب ہے وہ روشنائی کا کام کر رہا ہے، ایسی روٹی بنانے والے ہیں کہ ناخنوں میں بعض اوقات آٹا وغیرہ چلا جاتا ہے اور یا ناخنوں کے سائیڈ میں اور کافیت دھونے کے باوجود بھی رہ جاتا ہے، اور اسی طرح آپ جیسے کھیتی باڑی کر رہے ہیں، اگر کوئی ایسے کوئی مٹی رہ گئی، حتی الامکان کوشش کریں صاف کریں، لیکن اگر کوئی رہ گئی تو انشاءاللہ آپ کا غسل بالکل ہو جائے گا۔ جیسے ایڑیاں پھٹ جاتی ہیں بعض اوقات، اس میں مٹی جمی ہوئی ہے اور سخت ہو گئی، آپ نے اچھی طرح پاؤں پہ ملا لیکن نہیں ہو سکا آگے تک، تو بالکل آپ کو معاف ہے، آپ کا غسل اتر جائے گا۔ غسل کے پانی میں اگر ایسا کوئی کیڑا گر کر مر جائے جس میں بہتا خون نہیں ہوتا تو فقہ حنفی کی روشنی میں وہ پانی پاک رہتا ہے، ناپاک نہیں ہوتا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کا الگ حکم رکھتے ہیں۔ ہاں، اگر اس میں بلڈ ہوتا، مثال کے طور پہ چھپکلی، بڑی چھپکلی گر کے اس میں مر جاتی تو وہ چونکہ پانی اندر جاتا ہے، پھر بلڈ کے ساتھ اس کا اختلاط ہو جاتا ہے، ملتا ہے، اس بلڈ کی وجہ سے وہ پانی ناپاک کہلاتا ہے۔ لیکن مکھی، مچھر، چھوٹی یہ چیزیں ان کے اندر، یا اگر فرض کر لیں کھٹملے خون پیا ہوا ہے وہ گر کے اس میں مر گیا تو وہ خون اتنا کم ہوتا ہے کہ وہ بہتا خون نہیں ہوتا اصل میں، اس کی وجہ سے بھی اگر وہ پانی میں گر گیا تو پانی پاک ہی رہے گا، ناپاک نہیں ہوگا، تو لہٰذا آپ اس سے بالکل غسل کر سکتے ہیں۔ اگر کسی نے چوری وغیرہ کی، بعد میں اس کو احساس ہوا، چلیں احساس ہوا بہت اچھی بات ہے، لیکن پہلے ہی ہونا چاہیے تھا، اللہ کی بارگاہ میں کامل توبہ کریں۔ اب دور کا مسئلہ نہیں ہوتا، اگر آپ بہت دور ہیں لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جس کی چوری کی ہے وہ کون ہے، کون سی دکان ہے، پھر تو آپ کو تکلف کر کے اس تک وہ چیز پہنچانی ہی ہوگی، اس کا پیسہ پہنچانا ہوگا، خود پہنچائیں یا کسی کے ذریعے پہنچائیں۔ آج کل تو کوریئر سروس چل رہی ہے، آپ ان کو کسی طرح کانٹیکٹ کر کے ان سے کانٹیکٹ نمبر لے کر ان کو پیسے وغیرہ ان کے اکاؤنٹ میں ڈلوائیں، یہی واجب ہے۔ لیکن اگر پتہ ہی نہیں ہے کس کا لیا تھا، بھول گئے ہیں، غائب ہو گیا، یا معلوم ہے اب معلوم ہی نہیں کہاں وہ اب کہاں رہ رہا ہے، اس کا پتہ نہیں ہے، تو پھر جتنی کی چیز آپ نے لی تھی، آج بہتر یہ ہے کہ اس کی کرنٹ ویلیو کے مطابق آپ اس کی قیمت کا اندازہ کریں۔ مثلا اس زمانے میں 20 روپے کی تھی، آج 50، تو احتیاطاً 50 روپے اس نامعلوم مالک کی طرف سے صدقہ کر دیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ بڑے ذمہ ہو جائیں گے، صدقہ کر دیں، اور اب آخرت کی گرفت سے مزید بچنے کے لیے آپ 3 کام کریں جو پہلے بھی میں آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ نمبر 1 ان کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کریں، نمبر 2 جو بھی نیکی کریں اس کا ثواب اس شخص کو بھی ایصال کرتے رہیں، کہ بس یوں دل میں نیت کر لیں اللہ تعالیٰ میں نے نیکی کی، اس کا ثواب فلاں کو بھی پہنچ جائے۔ اور تیسرا کوئی ثواب جاریہ کر دیں، کوئی مطلب ادارہ بن رہا ہے اسی کنسٹرکشن میں حصہ لے لیا، کوئی عالم مفتی بن رہا ہے اس کے اندر پیسہ ملا دیا، کوئی مسجد بن رہی ہے اس میں ملا دیں، کہیں دینی طالب علم کو کتابوں کی ضرورت ہے اس کو وہاں پر دے دیں تاکہ وہ پڑھتے پڑھاتے رہیں گے اور تعلیمی سلسلہ چلتا رہے گا، ثواب جاریہ۔ اس کا فائدہ ہوگا جب آپ میدان محشر میں پہنچیں گے
تو آپ نے تو اس کی بہت کم مقدار میں چوری کی ہوگی اور وہ بھی پیسہ، لیکن آپ کی اس پوری زندگی کا ثواب جب اس کو بدلہ وہاں پہ ملے گا وہ پہاڑوں کے برابر ہوگا، اور انشاءاللہ عز و جل وہاں پر اس کو نیکیوں کی ضرورت ہوگی، نہ کہ وہ اپنی ان چیزوں کو موبائل وغیرہ کو دیکھتا رہے گا، فوراً راضی ہوگا انشاءاللہ۔ اور اصل تو راضی کرنے والی ذات اللہ کی ہے، یہ تو نہیں ہے میں کنفرم کہہ رہا ہوں کہ وہ ضرور راضی ہو جائے گا، لیکن مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ راضی کر دے گا اور آپ بری ذمہ ہو جائیں گے، تو تکلف ضرور کریں ورنہ بڑے مسائل ہو سکتے ہیں۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں محترم؟ جی اللہ کرم، اللہ کرم، سوال کریں۔ سوال یہ ہے کہ یوٹیلٹی بل پہ جو سرچارج ہیں گورنمنٹ کے بلز ہیں اور ڈیو ڈیٹ کے بعد وہ جو سرچارج ہے وہ سود میں آئیں گے، ایک تو سوال یہ ہے۔ جی دوسرا کمپنیاں لون دیتی ہیں وہ لینا دینا کیسا ہے؟ کون سی کمپنی؟ میں جاننا چاہتا ہوں، یہ موبائل کمپنیوں کی طرف ٹھیک سے ہے لون۔ ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ دیکھیں یوٹیلیٹی بل پر جو یہ پینلٹی لگاتے ہیں کہ اگر آپ نے اتنے عرصے کے اندر بل نہیں بھرا تو آفٹر ڈیو ڈیٹ اتنا آپ کو مزید پیمنٹ دینی ہوگی، یہ سود تو نہیں ہوتا، یہ اصل میں ہے مالی جرمانہ، اور مالی جرمانہ فقہ حنفی کے اندر منسوخ ہو چکا ہے اور منسوخ پہ عمل کرنا منع ہوتا ہے، لیکن فقہ حنفی میں ایسی گنجائش بھی موجود ہے کہ اگر اس مالی جرمانے کے لگائے بغیر قوم نظام کو چلنے نہیں دیتی بلکہ اتنا بگاڑ دیتی ہے کہ جو بیچارے صحیح پے کر رہے ہیں وہ سب بھی آزمائش میں مبتلا ہو جائیں گے، تو پھر اس کو منع نہیں کیا جائے گا۔ میں آپ سب سے دیانتداری سے سوال کرتا ہوں، آپ خود جانتے بھی ہیں، اگر یہ نہ لکھا ہو کہ اس ڈیٹ تک دینا ہے ورنہ اتنی پینلٹی لگ جائے گی اور واقعی اس پر سختی بھی نہ کی جائے، آپ کا کنیکشن بھی نہ کاٹا جائے، کوئی وقت پر بل بھرے گا؟ کئی لوگوں نے لاکھوں روپے کے بل جمع کر رکھے ہیں، جمع ہی نہیں کرواتے ہیں، ہیلے بہانے کر کے کیسے تیسے مطلب جان چھڑاتے جا رہے ہیں اور بعض اوقات بھاگ بھی جاتے ہیں اور دوسرے اس کو بھرتے رہتے ہیں۔ ہماری قوم ایسی نہیں ہے کہ یہ سلیقہ مند قوم ہو، تربیت یافتہ قوم۔ ہم بعض اوقات کسی دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بڑا کرپٹ ہے، انہوں نے کرپشن کی ہے، فلاں نے کی ہے، اور ہم خود بہت بڑے کرپٹ ہوتے ہیں، ہمیں موقع ملے تو 10 روپے کی کرپشن نہ چھوڑیں۔ تو اس لیے اس قسم کے مالی جرمانے جو رفع عامہ کے لیے ہوں، جو ملک کا نظام چلانے کے لیے ہوں، جو سسٹم کو قائم رکھنے کے لیے ہوں، اس کی بہرحال مخالفت کرنے کا مطلب آپ پورے سسٹم کو ڈسٹرائے کر دیں گے، تباہ و برباد کر دیں گے اور سب ختم ہو جائے گا، اس لیے اس کی مخالفت نہیں کی جائے گی، وہ پے کرنا ہوگا۔ ہاں اگر وہ ضرورت سے زائد لگایا ہے تو بالکل وہ پھر ایک ظلم اور زیادتی کی صورت ہے، اس میں ریکویسٹ کی جا سکتی ہے کہ اس کو تھوڑا کم کریں، بہت ہی زیادہ لگا دیا گیا ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جو بالکل واجبی قسم کا ہو اور ضروری ہو اس کی ممانعت نہیں کی جائے گی۔ یہ جو موبائل کمپنیاں کہتی ہیں کہ ہم سے لون لے لیں اور پھر وہ ہمیں تھوڑا زیادہ کر کے پے کرنا ہوتا ہے، یہ بھی سود نہیں ہوتا اصل میں۔ موبائل کمپنی اپنی ایک سروس آپ کو دے رہی ہوتی ہے اور سروس چارجز آپ سے لے رہی ہوتی ہے، بس جب آپ کا بیلنس ختم ہو جاتا ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اگر آپ نے ادھار لینا ہے، یعنی ادھار ہماری سروس لینی ہے تو ہم اس کے زیادہ پیسے چارج کریں گے۔ مثال کے طور پر میں آپ سے کہتا ہوں میری موٹر سائیکل آپ لے جائیں، یہ کرائے پر ہے، ایک دن کے 100 روپے ہیں، آپ نے کہا صاحب پیسے تو نہیں، ایک ہفتے بعد دوں گا، میں نے کہا پھر میں 150 روپے کرائے پر دوں گا آپ کو، آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں اب ایسا ہی ہے کہ جب آپ نقد دے رہے تھے میں نے 100 روپے کرایہ کہا، آپ نے کہا ادھار، میں نے کہا پھر 150 روپے کرایہ دینا ہوگا، تو میں یہ کرایہ چاہے 100 لے رہا ہوں 150 وہ اپنی موٹر سائیکل کی سروس پرووائڈ کرنے کے طور پر اس کے بدلے میں لے رہا ہوں، تو لہٰذا یہ سود نہیں ہے، اس کو کہہ دیتے ہیں سود ہے، لون وغیرہ کا نام لے کے سود کا تصور سا ذہن میں آتا ہے، لیکن حقیقتاً یہ سروس چارجز ہیں جو ادھار کی بنا پہ تھوڑے سے زیادہ لیے جاتے ہیں، تو اس کی گنجائش نکلے گی، آپ بالکل دے سکتے ہیں۔ ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ کیا کسی نے کہا ہے کہ شب معراج میں مچھلی پکانے اور اس پہ سورہ رحمان پڑھ کے کھانے سے پورے سال رزق میں برکت ہوتی ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ یہ بالکل غلط ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ کیوں ہوتا ہے، یہ کیوں اس طرح کی نئی نئی پھلجڑیاں نکل رہی ہیں؟ کیونکہ ہمارے لوگ ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان روایات کو نکال رہے ہیں کتابوں سے جن کو ہمارے بزرگان دین نے بالکل بیان نہیں کیا تھا، اور اسی لیے کہ ان پہ کوئی اعتماد نہیں ہے، وہ موضوع قسم کی روایات ہیں، لکھی ہوتی ہیں کتابوں میں، کیونکہ ہر ایک کو توفیق مل جاتی ہے کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی چیز ملے اس کو ڈال دو۔ اب یہ بزرگان دین کا کام ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی ڈال تو دی اس نے لیکن یہ چیز بیان نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ صحیح نہیں ہے، لیکن وہ بعد والے تک رسائی ہو جاتی ہے، وہ نکال لیتے ہیں، اور جب ایک نکال لیتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اس میں ویوز زیادہ آ گئے ہیں، لائکس زیادہ آ گئے ہیں، آج کل یہ بڑا شوق ہے کہ ارننگ کرنے کا، ویورشپ بڑھانے کا، سبسکرائبرز بڑھانے کا، پھر وہ بھی ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکالتے ہیں۔ یہ بیماریاں ہمارے یہاں پیدا ہو گئی ہیں، اور اس میں یہ نہیں دیکھتے کہ ہم لوگوں کو فضائل کے نام پر جھوٹ سکھا رہے ہیں، فضائل کے نام پر غلط چیزیں عام کر رہے ہیں، تو لہٰذا
ان کو ایوائڈ کرنا چاہیے۔ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، حاضر ہوتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کویسچن کیا تھا کہ کیا یہ حدیث ہے کہ پانی بیٹھ کر پینا چاہیے اور دودھ کھڑے ہو کر پینا چاہیے، اور اس کی لاجک یہ بیان ہوئی کہ دودھ کھڑے ہو کر پئیں تو سیدھے گھٹنے میں اترتا ہے، کیا یہ صحیح بات ہے کہ نہیں؟ دیکھیں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، پانی بھی بیٹھ کر پینے کا حکم ہے، دودھ بھی بیٹھنے کا۔ ہاں آب زمزم وغیرہ، وضو کا بچا ہوا پانی، یہ دو بچے ہوئے پانی کھڑے ہو کر پینے کی اجازت ہوتی ہے، بلکہ سنت ہے کہ آب زمزم کو کھڑے ہو کر پئیں، لیکن یہ دودھ وغیرہ کا مسئلہ بیٹھ کر ہی پینا چاہیے۔ اور یہ کہنا کہ سیدھا گھٹنے میں اتر جاتا ہے، بھائی وہ معدے میں اترتا ہے، معدے سے کوئی نالی کوئی ہے سیدھی گھٹنے تک کہ وہ سیدھے گھٹنے کے اندر اتر جائے گا، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ ایک کویسچن کیا تھا کہ اگر ہم نے کوئی گھر بنایا، یہ پڑوسی ملک سے آیا تھا کہ ہم نے گھر بنایا اور اس میں ایسی اینٹیں استعمال ہوئیں جو سستی بھی تھیں اور بہت اچھی مضبوط اینٹیں تھیں، لیکن ہر ایک پر کچھ غیر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ اب وہ ہم نے گھر تعمیر کر لیا، اب ہر جگہ وہ غیر اللہ کا نام نظر آ رہا ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں بہتر ہے کہ آپ اس پہ کوئی پلاسٹر وغیرہ کروا لیں، جیسے ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ اینٹیں لگنے کے بعد اس پہ سیمنٹ کا پلاسٹر ہوتا ہے تو سب کچھ چھپ جاتا ہے، ایسا کوئی ظاہری طور پہ کریں، یہ بیسٹ ہے، کیونکہ بہرحال جو بھی مسلمان دیکھے گا وہ اچھا نہیں ہوتا، بچے دیکھیں گے ان کے ذہن میں اسی نام کا ایک عکس اور تصور سا قائم ہوتا رہے گا، اس لیے لگانے میں تو کوئی حرج نہیں تھا اگر مضبوط اینٹیں تھیں، لیکن یہ چیز جو ظاہر ہو رہی ہے اس کو کسی طریقے سے چھپا دیا جائے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ پتنگ کی خرید و فروخت، لڑانا یعنی پیچے لڑانا، اڑانا، کاٹنا، لوٹنا، یہ کیسا ہے؟ دیکھیں پتنگ فی نفسی اس کی خرید و فروخت تو منع نہیں ہوگی، کہ ٹھیک ہے ایک کھیلنے کا آلہ ہے، بچے اس کو کھیلتے ہیں اور بچوں کو کھیل کود سے مطلقاً منع نہیں کیا گیا، لیکن جب اس میں خرافات داخل ہو جائیں اور خاص طور پر اگر اس کے خلاف قانون بن جاتا ہے تو قانون کی خلاف ورزی کر کے اڑانا پھر یہ گناہ کی صورت بھی بنے گی اور ناجائز ہوگا۔ اور پھر لڑانے کے اندر جو ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی پتنگ کو کاٹا جاتا ہے، یعنی پیچھے لڑاتے ہیں اور پھر اس میں چھتوں پہ چڑھتے ہیں، کوئی گر رہا ہے، کوئی گالیاں بک رہا ہے، بے پردگی ہو رہی ہے، اور پھر جب کٹتی ہے پتنگ تو ڈور جاری ہوتی ہے، ڈور لوٹ لیتے ہیں بچے، پتنگ لوٹتے ہیں، ان میں کافی ساری خرافات، ناجائز اور حرام چیزیں ہیں، لہٰذا ایک سلجھے ہوئے انسان کو تو اسے اجتناب کرنا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہ آپ شوقیہ ایک دفعہ کو لے کے کہیں گراؤنڈ میں کھڑے ہو کے تھوڑا بہت اڑا لیا اور وہ بھی عادت نہ بنائی جائے، اس کی بھی گنجائش نکل سکتی ہے، لیکن اگر یہ تمام خرافات ہوں، بے پردگی ہے، نمازیں قضا ہو رہی ہیں، گالیاں دے رہے ہیں ایک دوسرے کو، کسی نے پتنگ کاٹ دی تو اور ڈور لوٹ رہے ہیں، یہ سب گناہ کے کام ہوتے ہیں، اس سے اجتناب واجب ہوگا۔ کسی نے پوچھا کہ کسی کی دکان وغیرہ جل گئی تو گورنمنٹ نے اس کو آفر کی کہ آپ اپنے سامان کا تخمینہ بتائیں، ہم آپ کو پیسے دے دیتے ہیں، تو کسی نے اس کو مشورہ دیا کہ تم زیادہ بتاؤ، جتنا تمہارا نقصان ہو اس سے زیادہ وصول کر لو، تو یہ زیادہ وصول کرنا شرعاً کیسا ہے؟ دیکھیں یقیناً جائز نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے، جھوٹ ہے، فراڈ ہے۔ اگر واقعی گورنمنٹ کسی کو اس طرح مدد پرووائڈ کر رہی ہے، یہ تو گورنمنٹ کا ایک احسان ماننا چاہیے، نہ کہ اس احسان کو حاصل کرنے کے لیے پہلے ہی اپنے اندر ایک شیطانیت انسان پیدا کر لے کہ میں لوٹ لوں۔ اور یقینی سی بات ہے گورنمنٹ جب بھی کوئی چیز دے گی تو وہ اپنے پاس سے تو دیتی نہیں، وہ ٹیکس کے پیسے سے یہ دیتی ہے اور اس کا برڈن پورا کا پورا عوام پہ اوپر پڑتا ہے، گویا کہ گورنمنٹ کوئی انسان کوئی ہے، گورنمنٹ کوئی مطلب اپنی جیب سے کوئی ایک شخص تو نہیں دے رہا، وہ تو جو جمع شدہ ہے اسی سے دے گا اور وہ ٹیکس کے ذریعے جمع ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے آپ عام لوگوں کے پیسے زیادہ کھا رہے ہیں، لے رہے ہیں، اور یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے۔ اگر آپ کا نقصان ہوا ہے، آپ کا صدمہ آپ کے ساتھ ہے، ہمدردی بھی ہے، بالکل اللہ تعالیٰ آپ کو صبر و تحمل کی توفیق عطا فرمائے، لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ جب نقصان ہوا آپ نے اللہ کو یاد کیا، اور جب اللہ کو یاد کر چکے تو آپ نے کہا کہ اب اللہ کے قانون کو ہی پامال کر کے میں شیطان کو بھی خوش کر لوں اور جھوٹ بول کے زیادہ لے لوں۔ اس پہ ذرا توجہ کریں، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص USA اور UK وغیرہ میں آرڈر لیتا ہے اسٹائلش کپڑوں کے، یعنی وہ ڈیزائن دکھاتا ہے اپنے کسٹمر کو، اس نے کیٹلاگ وغیرہ بنائے ہوئے ہیں، ملتا ہے آرڈر، وہ تیار کر کے لباس سی کر دیتا ہے، لیکن اس لباس سے مختلف ڈیزائن سرچ کرنا، کپڑے وغیرہ کی معلومات، یہ خاتون کو بہت زیادہ ہے جو کسی اور کنٹری کے اندر ہیں، تو کیا یہ خاتون پورے انٹرنیٹ سے سرچ کر کے اور ایسے مطلب پکس اٹھا کر جس میں نئے نئے ڈیزائن کے کپڑے عورتیں پہنی ہوں اس شخص کو بھیجے تاکہ وہ کیٹلاگ بنا کے اپنے کسٹمر تک پہنچائے؟ یہ جاب کرنا، وہ اس کے پیسے دے گا، شرعاً جائز ہے کہ نہیں؟ کیونکہ جب اسٹائلش کپڑے ہوں گے تو جس عورت کی پک وہ بھیجے گی اس میں یقینی سی بات ہے جسم کے حصے بھی ظاہر ہو رہے ہوں گے، تو اس طرح کی جاب کرنے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟
دیکھیں اس کی دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک چیز ہوتی ہے کہ فی نفسی آپ کو کوئی چیز خراب نظر آ رہی ہے، لیکن اگر مجموعی طور پر فعل دیکھیں، عمل دیکھیں تو بالکل ٹھیک ہوتا ہے. تلاش کرنا، کسی چیز کو حاصل کرنا اور وہاں تک پہنچانا یہ عمل ہے، اور اس کی اجرت لینے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. اب یہ ہے کہ کیا چیز بھیج رہے ہیں. اگر وہ ناجائز چیز ہے تو ناجائز چیز بھیجنا گناہ ضرور ہو سکتا ہے، یہ خلاف شرع ہو سکتا ہے، یہ مکروہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے ان خاتون کی سیلری اجرت پہ فرق نہیں پڑے گا. اجرت لینا جائز، لیکن اس طرح کی چیزیں ایک مرد کو پرووائڈ کرنا یہ غیر مناسب ہوتا ہے، چاہے وہ تصویری شکل میں کیوں نہ ہو. اگرچہ زندہ عورت کے احکام علیحدہ ہیں، تصویر کے احکام علیحدہ ہیں، لیکن بہرحال بعض اوقات دونوں کا معال اور نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے کہ اگر ظاہری عورت سامنے اس طرح کپڑے پہن کے کھڑی ہو تو جو قلب پر اور ذہن پہ کیفیات ہوتی ہیں، بعض اوقات تصویر بھی بالکل وہی اثرات مرتب کر رہی ہوتی ہے، بلکہ اس سے کہیں زیادہ اثرات مرتب بھی ہو سکتے ہیں. تو اس لیے معال اور نتیجے کے طور پر اس قسم کی چیزیں وہاں دینا اچھا نہیں ہوتا. وہ ایسا کریں اگر بہتر ہو کہ وہ اپنے طور پر نشاندہی کر دیں، لنک دے دیں کہ بھئی یہاں میں نے یہ دیکھا ہے، اب آپ کی مرضی وہاں سے اٹھائیں نہ اٹھائیں، یہ زیادہ اچھا ہو جائے گا. لیکن بہرحال اگر وہ دیتی ہیں اور اجرت لیتی ہیں، اجرت جائز ہے، لیکن ان کے اس فعل پر آخرت میں ہو سکتا ہے ان سے جواب طلب کیا جائے. اس کو بس اب دیکھ لیں. یہ کہتے ہیں کہ ایک اسکول تھا، اس میں پیرنٹس نے اپنے بچوں کی رجسٹریشن کروائی، ایڈمیشن فیس وغیرہ جمع کروائی. جو ان کو رسیٹ دی گئی تھی اس رسید کے اوپر یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ ریفنڈیبل نہیں ہے، ناٹ ریفنڈیبل. اب وہ ماں باپ کہتے ہیں بھی ہم نے اپنے بچوں کو یہاں ایڈمیشن نہیں دینا تو ہمارا پیسہ ہمیں واپس دے دو. تو کیا اسکول ان کی اس فیس کو روک سکتا ہے کہ نہیں، جبکہ پہلے ہی کہہ دیا تھا؟ دیکھیں اس کا زیادہ تر دار و مدار عرف پر ہوتا ہے. جب عرف میں اگر یہ قائم ہے کہ ایڈمیشن فیس ایک دفعہ لی جائے گی اور بتا دیا جائے گا کہ یہ واپس نہیں ہوگی، اور اس فیس کو یقینی سے ایک دم لے کر، یہ تو نہیں ہے کہ رکھ کے چلے گئے بس ایسی، پورا ایک سٹاف ورک کر رہا ہوتا ہے. انہی چیزوں سے ان کی سیلریز نکلتی ہیں. اگر اس طرح 1 2 3 4 سب اپنی اس طرح کر کے نکالنا شروع کریں تو لازم بات ہے نظام ڈسٹرب ہو جاتا ہے. گویا کہ ایک جب آدمی فیس جمع کراتا ہے تو پورا آفس اس پہ ایک ورک کرتا ہے، اس کی رسید جاری ہوتی ہے. کچھ اکاؤنٹنٹ ہوتے ہیں وہ اس میں مصروف ہوتے ہیں، کچھ اپنے کمپیوٹر میں رکھتے ہیں، پھر جو ایڈمن وغیرہ ہوتے ہیں یا جو بھی HOD وغیرہ ہیں ان تک چیز پہنچتی ہے. تو گویا کہ ایک سروس پوری چل رہی ہوتی ہے. تو لہٰذا اگر وہ روک دیتے ہیں کہ ہم نہیں دیں گے تو یہ شرعاً بالکل جائز ہے. یہ کوئی ظلم کی صورت نہیں ہے، یہ پہلے سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے تھا جبکہ ساری صورتحال واضح کر دی گئی ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ایک ہوتی ہے احسان کی صورت. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اسکول سمجھ میں نہیں آیا، وہ دوسری جگہ لے لیتے ہیں، آپ دے دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، غریب ہیں دے دیں. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ جو پیرنٹس وغیرہ ہوتے ہیں بعض اوقات چونکہ آخری ڈیٹس چل رہی ہوتی ہیں 2-3 اسکولوں کے اندر ایڈمیشن فیس ڈال دیتے ہیں تاکہ کہیں پہ داخلہ نہیں ملا تو دوسرا تو تیسرا. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے بچے کو ایڈمیشن مل جاتا ہے اور بعض اوقات کلاس میں ریکوائرمنٹ پوری ہو جاتی ہے، کلاس کی ریکوائرمنٹ تعداد پوری ہو جاتی ہے، تو جو بیچارے بعد میں آتے ہیں ان سب کو اسکول منع کر دیتا ہے کہ اب نہیں ہوگا. اور آپ یہ کہ دیکھتے ہیں کہ 3 جگہ ہو گئی، یہاں پر صحیح ہو گیا، یہ زیادہ بہتر ہے، 2 سے فیس نکال لی، وہ جگہ خالی ہو گئی، اب اسکول کو نئے سرے سے وہاں پر پھر لوگوں کو رکھنا ہوتا ہے تو بڑی ڈسٹربنس پیدا ہوتی ہے. لہٰذا دونوں صورتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، جس طرح آپ فیصلہ کرنا چاہیں. یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے زوجہ کے ساتھ واک کر رہا تھا، وہ پیگننٹ تھیں، تو میری زوجہ نے کہا کہ اللہ کو ایسا کرنا چاہیے تھا کہ ایک بیبی عورت پیدا کرتی اور دوسرا بیبی، اگلا بیبی مرد پیدا کرتا، تاکہ مردوں کو بھی پتہ چلتا کہ بچے پیدا کرنا کس قدر مشکل ہے. دیکھیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم پر ایک طرح سے اعتراض والے جملے نہ کہے جاتے تو پھر تو کوئی حرج نہیں تھا کہ عورت یہ کہتی ذرا تم بھی اگر عورت ہوتے نا، گھر کا کام کرتے تو پتہ چلتا، تم بھی ذرا بچے پیدا کر کے دیکھتے نا تو پتہ چلتا. یہ تک تو ٹھیک تھا، بھی چلو ایک احساس دلانا مقصود ہے. لیکن یہ کہنا کہ اللہ کو ایسا کرنا چاہیے تھا، آپ زیادہ حکمت جانتے ہیں، وہ پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے. ذرا اسپیس سے متعلق جو کوئی بھی کلپس وغیرہ ہوں یوٹیوب پہ ذرا دیکھ لیا کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا آپ کو اندازہ ہو. ہماری 13 لاکھ زمینیں سورج کے اندر سما سکتی ہیں، اور اتنے بڑے بڑے ستارے اور سیارے ہیں کہ لاکھوں سورج ان کے اندر چلے جائیں تو پتہ بھی نہ چلے، اور ان کے اندر پورا ایک نظام چل رہا ہے، اور اس نظام کو پورا میرا رب کریم کنٹرول کیے ہوئے ہے. وہ رب کریم اتنا حکیم مطلق. اور یہ ہماری بہن کہہ رہی ہے اللہ کو ایسا کرنا چاہیے تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کو نہیں پتہ تھا، یہ بتائیں گی کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. اس طرح ہم بعض اوقات ہمیں احساس نہیں ہوتا، لیکن ہم بہت بڑے بڑے جملے کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت، اس کی تقسیم، کبھی تقدیر کے اوپر اعتراض کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ ہمیں کفر تک پہنچا سکتی ہے. حکم شرع یہ ہوگا
کہ ان بہن نے یقیناً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی شان میں گستاخی کرنے کا ارادہ نہیں کیا تھا، اس لیے ہم اپنی بہن سے گزارش کریں گے کہ احتیاطاً تجدید ایمان، تجدید نکاح کر لیں۔ اگر شوہر بھی اس پر ہنس پڑا تھا، کوئی اس کو سمجھایا نہیں تھا، انہیں بھی چاہیے کر لیں، کوئی بری چیز نہیں ہوتی ہے۔ اور آئندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کلام کرتے ہوئے 50 بار سوچیں، وہ ہمارا رب ہے، وہ کوئی عام خدا نخواستہ کوئی ہمارے انسانوں کی طرح نہیں ہے کہ جب چاہیں ہم بیڈ کمنٹس پاس کر دیں، جب چاہیں اس کی حکمتوں پہ اعتراض کر دیں۔ شیطان نے حکمت پر اعتراض کیا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بڑی بے نیاز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کفر میں مبتلا کر دیا، اس کا ایمان سلب کر لیا گیا۔ اس سے ہمیں تھوڑا سا ڈرنا چاہیے۔ کسی نے پوچھا کہ کیا کسی غیر مسلم ڈاکٹر سے اپنے بچوں کو ختنہ کرانا جائز ہے؟ تو جی بالکل جائز ہے، اس سے مسلمان یا غیر مسلم کے ہاتھ ٹچ ہونے سے یا مسلمانی کروانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیونکہ ہمارے پروگرام کے وقت ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ویک اگر زندگی رہی اور موقع ملے گا تو حاضری کا شرف حاصل کریں گے۔ آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے، دین کے قریب رکھے، اپنے گھر کے دروازوں کو شریعت کے لیے کھول دینے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، علم خود سیکھیں، اپنے گھر والوں کو سکھائیں، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔